پہلی صفت برکت والا، دوسری صفت ہدایت کا مرکز۔ میرا اللہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ صالح لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، شہداء کے لیے۔ فرمایا نانا ھدی للعالمین۔ کیوں؟ فرمایا میں رب العالمین، میرا گھر ھدی للعالمین، اور میرا مدنی رحمت للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے، یا اللہ حضور کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور میرا گھر ھدی للعالمین، اور میرا مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اللہ تیرا گھر ہے، کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دیکھ لو، مستری بھی نبی ہے، مزدور بھی نبی ہے۔ اس گھر کی کیا شان ہوگی جس کا بنانے والا نبی ہو، جس کا مزدور بھی نبی ہو، اور نبی بھی کون؟ ابراہیم، جس کو اللہ نے چن لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بنانے والے، یاد رکھو پہلا نام ابراہیم، ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اسماعیل کو الگ ذکر کیا گیا کہ اصل نام بڑے کا لیا جاتا ہے۔ اسماعیل تو شریک ہیں، تابع ہیں، اصل تو ابراہیم ہے۔ اور بنانے کے لیے سیڑھی کیسی منگائی گئی، جیک کیسا لگایا گیا، ایک پتھر بھیجا گیا، فرمایا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اشارہ کرو گے تو اونچا ہو جائے گا، اشارہ کرو گے تو نیچے ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم پر اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی رکھ دیے کہ قیامت تک وہ پہچانا جائے کہ یہ وہ پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَاحِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے کیا کرو؟ میرے گھر کو پاک کرو۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرنے والوں کا حق نماز پڑھنے والوں سے مقدم ہے، چونکہ اللہ نے طائفین کا ذکر پہلے کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ اور اسی گھر کے شان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا،
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ اکبر. کتنے شان والا گھر ہے جس کے بنانے والا نبی ہے اور اینٹیں اٹھانے والا بھی نبی ہے. اور اسی مقام کو جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں، یاد رکھو جہاں جہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں وہ جگہ بھی قیامت تک کے لیے متبرک بن گئی ہے. آج تک دیکھو غار حرا کا ذکر ہے، اور بھی تو غاریں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہاں قدم ہے محمد مصطفیٰ کے. غار ثور اور بھی تو غاریں ہیں نا، لیکن وہاں قدم ہے محمد مصطفیٰ کے. اور وہ غار جس میں اصحاب کہف تھے اس کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ وہاں اولیاء اللہ کا قیام ہے. اور پھر دیکھیں گے جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور حضرت اسماعیل نے آمین کہی. ربنا تقبل منا. آپ بھی دعا کر لیں، اللہ ہمارا آنا قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہمارا عمر قبول فرما، طواف قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا. یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک کام کر کے فخر نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے مانگا کرو کہ قبول ہو جائے. حالانکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے نا، اللہ نے کہا نا گھر بناؤ، گھر بنا دیا، پھر بھی کہتے ہیں اللہ قبول فرما. اور آگے اللہ کے پیغمبر چونکہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، امام ابو الانبیاء بھی ہیں، امام الموحدین بھی ہیں، مسئلہ بھی سمجھا دیا. کیا؟ انکا انت السمیع العلیم. سننے والا کون ہے؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو کعبے میں بیٹھ کے، کون فریاد سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اور اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم. جن کو تم مجھے چھوڑ کے پکارتے ہو، کبھی پیروں کو، کبھی فقیروں کو، کبھی مزاروں پہ، کبھی قبروں پہ جا کے پکارتے ہو، اور کبھی قبروں پہ جا کے غیروں کی نظریں مانتے ہو. فرمایا نہ وہ تمہاری دعا سنے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے. اس لیے سننے والا کون ہے؟ اور دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اور آگے حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ سبحان اللہ. کہا تو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا مولا تو نے حکم دیا کہ باپ کو چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا، نمرود سے ٹکرا جاؤ، میں ٹکرا گیا، بتوں کو توڑ دو، میں نے توڑ دیا، آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں نے لگا دی، بیٹے کو ذبح کرو، میں نے ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی، بچوں بیٹوں کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا، تیرے ہر حکم کی تعمیل کی. اب میں ایک دعا مانگتا ہوں، میری بھی منظور فرماؤ. اور پتہ ہے وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ سے نبی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. کون سا نبی مانگا؟ محمد الرسول. یاد رکھو اسماعیل زمزم والا، محمد کوثر والا. زمزم بھی عظیم اور کوثر بھی عظیم، اور دینے والا رب بھی عظیم.
حوض کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مسیرت شہرن، ایک مہینہ چلتے رہو تو میرے حوض کا سفر طے ہوگا۔ اور فرمایا جس کے چاروں کونے برابر ہیں، اور فرمایا کیزانہ عدد نجوم السماء، اس کے اوپر جو پیالے جو برتن پینے کے ہیں وہ ستاروں کے برابر ہیں۔ اور فرمایا جو آئے گا وہ پیے گا، اور من شرب لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کو پھر قیامت تک پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر، یاد رکھو ہر بندے کو گناہگار بھی کیوں نہ ہو لیکن بدعتی کو محمد مدنی حوض کوثر پہ نہ آنے دیں گے، نہ پلائیں گے۔ ہاں فرمایا آئیں گے اور کہیں گے فرشتے، حضور کہیں گے تو میری امت کے لوگ، فرمایا انہم لَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ، تیرے بعد انہوں نے کیا کیا دین بنائے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سُحْقًا لَهُمْ، لے جاؤ ان کو دفع کرو۔ کسی گناہگار کے بارے میں نہیں آیا کہ دفع کرو، لیکن بدعتی کو شراب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنا دے، اللہ ان کو بھی بدعتوں سے نجات عطا فرما دے۔ یہ ابراہیم ہے نا جی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، نبی بھی ہو بھی انہی میں سے، میرے ملت میں سے، میرے قبیلے میں سے، مکے میں سے، قریش میں سے۔ اللہ اکبر۔ کہیں فرمایا من انفسہم، اور وہ پیغمبر پھر کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی اور دانائی کی سنت کی باتیں سکھلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ